عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اپنے مال میں سے تو خرچ کر، میں اپنے خزانوں میں سے تجھ پر خرچ کروں گا۔ مال ذاتی طور پر نہ مفید ہوتا ہے نہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کروڑوں روپے پاس موجود ہوں اور خرچ نہ کیا جائے تو وہ کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں دیتا اور نقصان بھی نہیں ہے۔ مال کو اگر صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہی مال اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر مال کو غلط طریقے کے مطابق حاصل کر کے اور غلط طریقے پر اسے خرچ کیا جائے تو یہ مال وبال جان بن جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے۔ اگر اس دینار کو دین کے مطابق، دینی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ دینداری ہے، یہ جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس مال اور دولت کے ساتھ دین نہ ہو، دینی ہدایات کے مطابق اسے خرچ نہ کیا جائے تو پھر اس کے آخر میں نار لگا ہوا ہے، یہی دینار پھر جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جس طرح سے پانی کی صفت بہنا ہے، مال کی صفت خرچ ہونا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سیکھ لیا جائے کہ مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اور مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور خیر کے کاموں میں استعمال کرنا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ مال کے صحیح طریقے سے خرچ کرنے کے 7 طریقے بتاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 7 مقامات پر مال کا خرچ کرنا اللہ رب العزت کی عبادت بن جاتا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ اور عشر کی ادائیگی میں مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے۔ نمبر 3، مہمان نوازی کرنا اور قرض ادا کرنے والے کی قرض ادائیگی میں معاونت اور مدد کرنا یہ عبادت ہے۔ نمبر 4، دینی ضروریات، مساجد اور مدارس کی تعمیرات میں مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے۔ اور نمبر 5، حج اور عمرے کی ادائیگی میں مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 6، جہاد اور اس کے لیے اسلحہ اور آلات جہاد کو خریدنا اور خرید کر مجاہدین کی مدد و نصرت کرنا، جہاد میں مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ اور نمبر 7، اہل و عیال پر خرچ کرنا اور جن لوگوں کا نان و نفقہ خرچ ذمے ہے، حقوق مالیہ ذمے ہیں، وہ ادا کرنا اور اس کے ساتھ وسعت کے مطابق ضرورت مند اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا یہ عبادت ہے۔ یہ 7 مقامات ہیں جن پر مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ان مقامات پر، ان مصارف پر مال خرچ کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو مالدار بننے کا نسخہ بتلایا ہے کہ تو اپنے مصارف میں سے، اپنے مال میں سے خرچ کر، میں تجھ پر اپنے خزانوں میں سے خرچ کروں گا۔ تیرے خزانے محدود ہیں، میرے خزانے لامحدود ہیں۔ تیرے پاس جو مال ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں اپنے خزانوں میں سے جو تجھے دوں گا وہ میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ۔ اللہ رب العزت کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو کچھ بھی کسی چیز میں سے تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کا بدلہ، بہترین بدلہ تمہیں اپنے خزانوں سے ضرور عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مالدار بننے کا نسخہ بتلایا ہے۔ قرآن کریم پر جن لوگوں کا یقین کامل ہے وہ لوگ مال خرچ کرنے کو اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کثرت کے ساتھ مال خرچ کر رہے تھے تو دیکھنے والے نے کہا لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی نہیں کہا جاتا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر امت مذنبۃ ورب غفور، کہ جو امت
جنت میں داخل ہونے والی ہے، وہ گنہگار ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ہے۔ اور نمبر 3 تیسری سطر میں لکھا ہے وجدنا ما عملنا، جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے تھے ان کا اجر و ثواب ہمیں مل چکا ہے۔ ربحنا ما قدمنا، اور جو ہم نے آگے مال خرچ کیا دنیا میں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اجر و ثواب کی نیت سے آگے بھیجا، اس کا ہمیں نفع دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی ہمیں وہ فائدہ اس کا حاصل ہوا ہے۔ اور نمبر 3 خسرنا ما خلفنا، جو ہم مال خرچ نہ کر سکے تو اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا کہ ہم اللہ رب العزت سے انعامات اور نعمتیں مزید حاصل نہ کر سکے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مال اور دولت کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور پھر اللہ رب العزت کی رضا اور منشا کے مطابق اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ دولت نصیب فرمائے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت کی قرب اور اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کا ذریعہ بنے۔